بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سب کو دنیا میں جہاں جہاں پہ عید منائی جا رہی ہے، سب کو عید مبارک۔ کل تو کچھ لوگوں نے کی تھی، کچھ لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے۔ آج تو میرے خیال میں سب کی عید ہو گئی ہے۔ شاید کچھ ایسے بھی ہوں جو ابھی بھی کہہ رہے ہوں کہ کل کریں گے۔ بہرحال جو جب کر لے۔ ایسا موقع کیوں آتا ہے کہ ہم متحد متفق نہیں ہو پاتے؟ دو باتیں ہیں جن دو باتوں کو سیاست کی نظر کیا جاتا ہے، یا فرقہ واریت کی نظر کیا جاتا ہے، یا ہمارے اندر رکھنا درازی کرنے کا، یا دشمن کو بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ میں چونکہ لندن میں رہتا ہوں تو گورے لوگ مذاق کرتے ہیں، گورے گورے کہہ دیتے ہیں عام طور پہ۔ جو غیر مذہب لوگ ہیں وہ مذاق کرتے ہیں، اس میں خالی گورے نہیں، اس میں بہت سارے لوگ ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، ہاں جی آپ کی عید کب ہوگی جی؟ جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں وہ پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی آپ میں سے کس کس نے کس کس دن عید منانی ہے۔ کل جیسے میں نے مجھے انہوں نے مجبور کیا کہ یار عید والے دن تھوڑا سا کام کر دو، تھوڑا سا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا کام کرنے کے لیے گئے تو آگے سے پتہ چلا کہ جی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی وعدہ کر کے آئے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھوڑا سا اور کر دو، پھر کئیوں نے ڈائریکٹ فون مارا کہ تھوڑا سا ہمارا بھی کر دو۔ تو کل کی عید ہماری کام میں گزر گئی۔ بہرحال کم بیک ٹو دا ٹاپک، یہ ہوتا کیوں ہے؟ جبکہ دو باتیں ہم ایسی مس کرتے ہیں جو ہمیں کبھی مس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر مسلمانوں کو متفق کرنا ہے عید کے اوپر، کیونکہ سارا سال ہم کٹھے چلتے رہتے ہیں، سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، کٹھے تو سارا سال بھی نہیں ہوتے، لیکن عید پہ جا کے زیادہ پھٹ جاتے ہیں، بلکہ ایسے پھٹتے ہیں کہ دھماکوں کی آوازیں دور دور سے آتی ہیں۔ عید کا خوشیوں کا تہوار، لوگ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، پوری مسلمان کمیونٹی وہ ایک مذاق بن جاتی ہے۔ خوشیاں دوبالا ہونے کی بجائے خوشیاں بٹ جاتی ہیں۔ چاند آتے ہیں دو، عیدیں دو، تین تین عیدیں، روزے کھا رہے ہیں، روزے عید والے دن رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کری جا رہے ہیں۔ وہ دو ریزنیں کیا ہے، میں ذرا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ عید، جو کہ بالکل نامناسب بات ہے۔ کیوں؟ آپ جہاں پہ موجود ہیں، جہاں پہ آپ ہوتے ہیں، آپ وہاں سے سورج کے حساب سے ٹائم دیکھتے ہیں، اس مقامی وقت کے مطابق آپ نماز ادا کرتے ہیں، اس مقامی وقت کے مطابق آپ اپنی معمولات زندگی کو چلاتے ہیں۔ جہاں پہ آپ موجود ہوتے ہیں اس مقامی وقت کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں۔ جب عید آپ دیکھنی ہے تو وہ بھی اسی مقامی جگہ پہ دیکھنی ہے، آپ نے چاند دیکھنا ہے۔ جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہمیں یہاں تک کہا گیا، جب آپ سنتے نہیں ہو تو پھر آپ وہ بھگتتے ہو۔ ہمیں کہا گیا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ ہمیں احکامات ہوئے، ہمیں بتایا گیا چاند کا دیکھنے کا، گوئی کا، ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ کریں، پہلی بات تو یہ ڈیسائیڈ کر لے ہر مسلمان کہ جہاں پہ ہم موجود ہیں نا، سعودی عرب کدھر جا رہا ہے، ایران کدھر جا رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، فلانا کدھر جا رہا ہے، اس بات کو چھوڑیں۔ جیسے نماز آپ اپنے مقامی وقت کے مطابق پڑھتے ہیں، ویسے ہی آپ نے چاند بھی اپنے مقامی علاقے میں دیکھنا آپ پہ لازم ہے۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، کیا چاند کو دیکھنا مذہب ہے؟ نہیں۔ چاند کا مذہب نے صرف بتا دیا کہ چاند دیکھ کے آپ نے عید کرنی، چاند دیکھ کے روزے رکھنے، وہ بتا دیا۔ مذہب کا ڈیوٹی یہاں پہ ختم۔ چاند کو دیکھنا ٹیکنالوجی ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں تو وہ مذہب نہیں چل رہا، تو آپ کی آنکھیں چل رہی تھی چاند کو دیکھنے کے لیے۔ چاند کو دیکھنا ایک ٹیکنالوجی ہے۔ پہلے لوگ ویسے دیکھتے تھے، پھر آنکھیں کمزور ہوتی تھی، پھر اینکیں لگاتے تھے میری طرح، پھر آہستہ آہستہ ایسے ایسے آلات آ گئے، ایسی ایسی چیزیں آ گئی۔ آج آپ کے بچے جب باہر نکلتے ہیں وہ گوگل پہ چیک کرتے ہیں کہ آج موسم کیسا رہے گا۔ آج کوئی بھی خبر ہے وہ وہاں سے مل جاتی ہے۔ ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں، ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں، وہ آپ کے لیے نہیں، عید کے لیے نہیں بنی ہوئی، وہ سارا سال چلتی ہیں۔
وہ چاند کس دن پیدا ہوا ہے، کس ایریے میں نظر آیا ہے، کس ایریے میں نہیں آیا، کتنے دنوں کا چاند ہے، ہر چیز دلی ویب سائٹوں کے اوپر اپڈیٹ ہوتی ہے 24 آور۔ تو باقی تو اچھا نماز آپ نے پڑھنی ہے تو وہ اسی ٹیکنالوجی سے آپ اسی جگہ سے وہ ٹائم لیتے ہیں، اسی گوگل سے اسی جگہ سے آپ لیتے ہیں کہ بھی یہ فجر کا ٹائم ہو گیا، یہ فلانا ٹائم ہو گیا، آج سن سیٹ کتنے بجے ہے، فجر کا نمبر ٹائم چیک کرتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ سن سیٹ کتنے بجے ہے، سن رائز کتنے بجے ہے، سن سیٹ کتنے بجے ہے۔ تو سارے جتنے بھی ٹائمنگ ہے وہ آپ اسی مقامی اپنے سورج کی جو رفتار ہے سورج کے مطابق آپ کرتے ہیں، تو وہ یہ عید کا سسٹم جو تھا چاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو چاند جو ہے وہ بھی وہی ٹیکنالوجی بتا رہی تھی، سورج کی آپ سورج والی بات آپ مان جاتے ہیں، چاند والی نہیں مانتے۔ پھڈے کی اصل وجہ چاند نظر آنا ہے یا نہ نظر آنا، عید ایک دن نہ ہونی، اس کی یہ دو ریزنیں ہیں، یہ دو ریزنیں جب آپ ٹھیک کر دیں، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، نہ میں کو عقل کھول لوں۔ ایک بات میں کر رہا ہوں، آپ کو ذہن کو اپیل کرے تو اس کے اوپر غور کرے، اپنی خوشیوں کو دوبالا کیجیے، اپنی خوشیوں کو ماند نہ کیجیے، آپس میں پھٹے ہوئے نہ دکھائیے دشمن کو، اپنے اوپر بھی رحم کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کے اوپر بھی رحم کریں۔ مسلمان بے شک امریکہ میں رہ رہا ہے، کینیڈا میں رہ رہا ہے، کہیں بھی رہ رہا ہے، پاکستان میں رہ رہا ہے، انڈیا میں رہ رہا ہے، بنگلہ دیش میں رہ رہا ہے، پھڈا وہاں پہ یہی پڑا ہوا ہے کہ آدھے بندے ایک دن عید کر رہے ہیں، آدھے دوسرے دن کر رہے ہیں۔ وہ کون سی بات ہے جس پہ آپ متفق نہیں ہو سکتے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ وہ ایک ہی وجہ دو ریزن آپ کو بتائی ہیں کہ ایک تو آپ یہاں پہ اکڑ جاتے ہیں، مقامی وقت، مقامی اپنا ایریا، اور ایک آپ اکڑ جاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی یہاں پہ نہیں ماننی، باقی ہر بات پہ ٹیکنالوجی کی ماننی ہے۔ جیسے اکثر میں کہتا ہوں اللہ کو ضرور ماننا ہے، اللہ کی ایک نہیں ماننی، اس کے نبی کو ضرور ماننا ہے، اس کے نبی کی ایک نہیں ماننی، اس کے قرآن کو ضرور ماننا ہے، اس کے قرآن کی ایک نہیں ماننی، کبھی اس کو کھول کے نہیں دیکھنا، اس کو ترجمے سے نہیں پڑھنا۔ جب آپ ترجمہ نہیں کریں گے، ایک آدمی فارسی بول رہا ہے، آپ کو فارسی نہیں آتی، ایک بندہ عربی بول رہا ہے، آپ کو عربی نہیں آتی، تو ترجمے کرتے ہیں نا۔ تو ایک دفعہ ترجمہ کر کے دیکھ تو لے قرآن پاک میں لکھا کیا ہوا، کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال جیسی بھی بنائی ہے، جس طرح بھی بنائی ہے، جیسے بھی ہوا ہے، وقت آیا ہے خوشی کا مسلمان کمیونٹی پہ، سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کہتے ہیں جسم ایک جسم کی مانند ہے پوری امت مسلمان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم پہ کہیں پہ چٹکی کاٹے پورا جسم تڑپ جاتا ہے۔ اپنی تڑپ کو بھی زندہ رکھیں جسم کے اس حصے کے لیے جس حصے پہ آپ کو دشمن کاری ضربے لگاتا ہے۔ کشمیر چلے جائیں، آپ فلسطین چلے جائیں، آپ اور بہت سارے رنگیا پتہ نہیں کہاں کہاں پہ مسلمانوں کے اوپر مسلسل ظلم ہو رہا ہے، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے نبی کے امتی ہیں۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو ان کو بھی یاد کیا کریں، ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، ان کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں وہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاکستان کے اندر جو دشمن چڑھ دوڑا ہوا ہے، جو دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں نے جنہوں نے رمضان شریف میں ٹرین ہائی جیک کی، وہ اس کو لوگوں کو یرغمال بنایا، پنجابیوں کو نکال کے گولیاں ماری، کے پی کے میں اس طرح لانتی کام کیے دہشت گردوں نے، ان کے خاندانوں کو بھی یاد رکھیں، ان شہداء کے خاندانوں کو بھی یاد رکھیں جن فوجیوں نے آپ کے لیے، آپ کے یہ عیدوں کے لیے، آپ کے شبراتوں کے لیے، آپ کے روز رمضان شریف کے روزوں کے لیے اپنی جانیں تک دے دیں، اپنی زندگیاں قربان کر دیں، اپنے بچوں کو یتیم بنا دے، اپنی بیٹیوں کے فرض فریضے چھوڑ کے آپ کے فرض فریضوں کے لیے چلے گئے، ان کو بھی یاد رکھیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔